بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندر۔ آج 15 دسمبر ہے سال 2021۔ جہانگیر ترین نے مریم نواز کو آج کلین بولڈ کیا ہے اور کپتان کے حق میں ایک بڑا عام بیان لندن سے جاری کیا ہے۔ نواز شریف کی ڈبل گیم پر عام اتحادی اختر مینگل پھٹ پڑے ہیں۔ انسانی سمگلنگ پر زلفی بخاری نے FIA پر ایک بڑا الزام لگایا ہے۔ تینوں خبروں کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف اور مریم نواز بدیر ایک سخت بیانیہ لے کر میدان میں آتے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا عنوان دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو شہباز شریف ہے وہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ کر اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ بھی واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تو شریف خاندان کی جو اصل سیاست ہے وہ گریبان بھی پکڑنا ہے اور پاؤں بھی پکڑنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں وہ ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی واضح طور پر اس حوالے سے تقسیم نظر آتی ہے۔ چونکہ MLAs MPs نے الیکشنز میں جانا ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی صورت کے اندر پارٹی کا ٹکراؤ نہ ہو، لیکن وہ نواز شریف اور مریم نواز کی اس طرح مخالفت کے اندر بھی میدان میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، چونکہ ٹکٹ لینے ہوتے ہیں، اور نواز شریف کی ہی ابھی تک گرفت پارٹی کے اندر مضبوط ہے۔ اس ماحول کے اندر آج کل چونکہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ لندن کے اندر کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، منت ترلا کیا جا رہا ہے، ملاقاتیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے معافی تلافی ہو اور ہمیں فیس سیونگ ملے تاکہ پرانی تنخواہ پر مسلم لیگ نون کام کا آغاز کر سکے۔ اس پر تو ایک علیحدہ اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے، لیکن دوسری طرف جو اتحادی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ چند ہفتے قبل فضل الرحمان نے ایک تقریر کے اندر بتایا کہ اگر باقی ہٹ بھی گئے تو میں یہاں پر قائم ہوں گا اور کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور انہوں نے بھی ایسا تاثر دیا کہ شاید مسلم لیگ نون جس طریقے سے ڈبل گیم کر رہی ہے یہ ہمیں کہیں بیچ ہی نہ دے۔ اب اختر مینگل جو ہے انہوں نے گزشتہ رات آسمہ شرازی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے اشارتاً اور کچھ واضح انداز کے اندر کہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں پر PDM کے اتحادی ہیں ان کو بھی یہ علم ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف یہ مل کر ہمیں بیچ دیں گے، ڈبل گیم کریں گے، اور اگر اس طریقے سے ہوا تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کرا ہے۔ اس کا عام جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اختر مینگل اگرچہ ایک سردار ہے، اور آپ کو علم ہے کہ ان کا بلوچستان کی سیاست کے اندر بڑا نمایاں کردار ہے۔ مسنگ پرسنز کا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے ساتھ ہی گوادر کو حق دو جو تحریک ہے وہ اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے عام مطالبات ہیں، ان پر ہم علیحدہ ویڈیو کے اندر بات ضرور کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا تاثر دے دیا گیا ہے جیسے پورے بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے۔ اصولی طور پر مسنگ پرسن جو ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے، ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، لیکن جن سرداروں نے وہاں پر اربوں روپے لوٹے ہیں، کرپشن کی ہے، وہ پیسہ کہاں خرچ کیا گیا ہے، وہ پورا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ اس معاملے کے اندر دب کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ایک مسئلے کو ضرور اٹھایا جاتا ہے، لیکن باقی مسئلوں پر نہ میڈیا بات کرتا ہے اور نہ ہی بلوچستان کے سیاستدان اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اختر مینگل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ سیاستدان چھپ کر ڈیل کرتے ہیں، لیکن اگر اس بار ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہوں گی، یعنی پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ ہمیشہ کی طرح سیاستدان جو استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ 4 ماہ بعد کے لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے سیاسی جماعتوں کو اس عرصے میں اپنے راہ بنانے کا موقع نہیں مل پائے گا۔ یہ ایک سوال تھا جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے اس طریقے سے آگے چلا گیا اور ماضی میں سیاسی جماعتوں نے جس طرح چھپ کر ڈیل کی، اگر اس بار ایسا ہوا تو جمہوریت کو پتہ پوش ڈال کر صرف اقتدار کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بارہا دیکھا گیا ہے۔ اس ملک کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ اس کی ذمہ دار بھی یہاں کی سیاسی جماعتیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایسی ڈیل کے بعد پھر ملک میں جمہوری اداروں کی مضبوطی کا دعویٰ کرنا یا اس حوالے سے بات کرنا بھی گناہ سمجھا جائے گا۔ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اگر انہی بیساکھیوں پر کھڑے ہو کر تبدیلی لانی ہے تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کھڑی ہے، باقیوں کو اس کے اندر استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حکومت کو گرانے کے لیے جو کوشش ہے وہ ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی تو وہ آئسولیٹ ہو جائے گی۔ تو اس پورے انٹرویو کے اندر جو بار بار ایک تو آپ کو علم ہے آسمہ شرازی ان کا طبقہ ملامتیہ سے تعلق ہے اور خواتین ونگ کی وہ سربراہ ہے، اور وہ جس طریقے سے پریشان ہے پہلے دن سے، وہ روز حکومت کو جو BBC میں کالم لکھتی ہیں وہاں بھی گرا کر روز سوتی ہیں، لیکن اگلے دن پھر وزیر اعظم عمران خان ہوتا ہے
تو یہ چیز ان کو مسلسل پریشان کرتی ہے. کبھی وہ خورشید شاہ سے امیدیں باندھ لیتی ہیں کہ اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کریں گے تو اس کے بعد یہ حکومت گر جائے گی. تو ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کوشش کی. لیکن اختر مینگل نے بار بار ڈیل کا ذکر کیا اور یہ تاثر دیا کہ شاید نون لیگ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ڈیل کی اور ہمیں اتحادیوں کو بیچنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر جو ہے یہ ملک کے لیے اور اس ملک کی سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا بلکہ برا ہوگا. تو یہ ان کا جو کھیل ہے پورا، وہ تو ان کے اتحادی بھی دفعہ لفظوں کے اندر ادارے خیال کر رہے ہیں، لیکن بغض عمران میں چونکہ سب جمع ہے. اب ایک بڑی خبر ہے، اس کا تعلق ہے جہانگیر ترین سے. جہانگیر ترین میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ لندن ہے اور 2 ہفتے وہاں وہ اپنے علاج کے سلسلے میں وہاں قیام کریں گے، اور نواز شریف نے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے ملاقات کی خواہش کا متعدد مرتبہ ان سے اظہار کیا ہے، لیکن انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے، آپ کو علم ہے، ایک بڑا عام بیان دیا جس کے اندر جس کو میڈیا نے اچھالا بھی اور طبقہ ملامتیہ کے صحافی اور نون لیگ کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے میڈیا کے اندر یعنی سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی کہ جو عمران خان کے گھر کا خرچہ ہے وہ کچھ سیاستدان چلاتے ہیں، جس میں جہانگیر ترین بھی تھے، پہلے وہ چلاتے تھے، اور اب بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں. پہلے 30 لاکھ خرچہ ہوتا تھا، پھر جو ہے وہ 50 لاکھ ہوتا ہے. ادھر سے کہتے ہیں خان بسکٹ بھی چائے کا ساتھ نہیں دیتا، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. اور 2011 تک تو جہانگیر ترین تھا ہی نہیں، تو اس سے پہلے ان کا یہ نظام کس طریقے سے چلتا رہا. یہ ساری چیزیں بہرحال ایک سیاست کے اندر بلیم گیم یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جہانگیر ترین نے ایک عام سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک زبردست جو آدمی ہے اس کا ایک خاصہ ہے. اگر وہ بیان یہاں پر نہ بھی دیتے تو ان کو پابند تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ حالات ان کے اچھے نہیں ہیں. تعلقات پی ٹی آئی کی جو آپ کو علم ہے اندرونی معاملات خراب ہیں، لیکن پھر بھی ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اس خاص موقع پر سراہنا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف یہ معاملہ تو میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، لیکن 16 ارب روپے کی جو کرپشن کے ثبوت ایف آئی اے نے چالان کی صورت میں عدالت میں دیے ہیں اس پر بات نہیں کر رہے. یہ خیانت اور بددیانتی ہے. اب جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ علیحدہ بیٹر ہے کہ میرے تعلقات آج کل جو ہے وہ خراب ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن یہ ایک سچ ہے جو میں آپ کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی پی ٹی آئی کی خدمت ہم نے کی پارٹی کے طور پر، اور وہ ہر کارکن اور جو امیدوار ہے وہ ان کو خدمت کرنی ہوتی ہے. لیکن کبھی بھی عمران خان کا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میں نے ایک ٹیڑھی پیسہ جو ہے ایک پینی بھی نہیں دی ہے. یہ جو پراپیگنڈا ہے میرا نام لے کر جو کیا جا رہا ہے بالکل یہ بے بنیاد ہے، یہ غلط ہے، اور یہ بالکل جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جسٹس وجیہ الدین، چونکہ آپ کو علم ہے کہ مریم نواز کا یہ خاصہ ہے، کبھی وہ ایک جج، کبھی دوسرا جج، کبھی تیسرا جج، ریٹائرڈ جج، اور کبھی وہ کسی اور بندے کو لے کر آتی ہیں اور ایک بیانیہ بناتی ہیں عمران خان کو اور حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، اور ابھی تک اپنی رسیدیں بھی نہیں دے رہے، کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ہمارے اوپر ناجائز مقدمات بنائے گئے ہیں. تو جہانگیر ترین نے بیسیکلی وہ جو پورا بیانیہ ہے اس پر مریم نواز کو اور وجیہ الدین احمد کو آج کلین بولڈ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا جھوٹ ہے، میں اس کی بالکل تائید نہیں کرتا. حالانکہ میرے جو تعلقات ہیں وہ عمران خان اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پہلے جیسے نہیں ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. دوسری ایک عام خبر ہے، اس کا تعلق انسانی اسمگلنگ کے ساتھ ہے. آپ کو علم ہے غیر قانونی طور پر ہمارے لاکھوں لوگ ہر سال پاکستان سے ہجرت کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو ان کا راستہ ہوتا ہے وہ ایران سے، پاکستان سے ایران جاتے ہیں بلوچستان کے ذریعے، اور ایران سے آگے ترکی، اور پھر وہاں سے یورپ کے مختلف ممالک کے اندر جاتے ہیں. اور خاص طور پر سیالکوٹ یعنی منڈی بہاؤالدین گجرات، یہ اس کے ساتھ جیلم، اور یہ جو علاقے ہیں یہاں سے زیادہ اس طرح کی ٹریولنگ ہوتی ہے. تو اس معاملے پر آج ایک سیمینار ہوا ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ وہاں پر قید و بند کے صعوبتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں بعد ازاں. یہاں پر تو ایجنٹ مافیا پیسے لے لیتا ہے، اور کس طریقے سے کتنی اموات ہو جاتی ہیں، کشتیوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور اچھے روزگار اور اچھے خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور پاکستان کے ظاہر حالات اس طرح کے آئیڈیل تو نہیں ہے کہ یہاں پر سارا گزارا ہو سکے، اور 90 لاکھ سے زائد پاکستانی اس وقت اوورسیز ہیں اور اچھا بھلا کما رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک تو ریمیٹنس آتا ہے اور ان کے گھر کے اخراجات بھی چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں اچھے خوابوں کو سجا کر وہ جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو زلفی بخاری ہیں وہ اس کا قصوروار بڑی حد تک
FIA کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر FIA کی مرضی نہ ہو تو اس طریقے سے غیر قانونی طور پر پاکستانی بیرون ملک نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ورکرز کو بیرون ملک بھجوانے کے عمل کو پرائیویٹائز کرنے کی تجویز دی ہے۔ تارکین وطن کے عالمی دن کی مناسبت سے آج چونکہ عالمی دن ہے، انہوں نے کہا کہ مقررین کا بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کو کونسلر رسائی دینے اور بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دینا چاہیے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ FIA کی مرضی کے بغیر کوئی غیر قانونی طور پر باہر نہیں جا سکتا۔ پاکستانیوں کے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے میں FIA ملوث ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے پاکستانی ورکرز کو بیرون ملک بھجوانے کو بائیو میٹرک سے مشروط کیا اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز کی تعداد کو بڑھایا۔ اس کے ساتھ اور لوگوں نے بھی بات کی، لیکن یہ معاملہ بہرحال انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پر تارکین وطن کی محفوظ واپسی، قوانین، پالیسیوں، محفوظ ہجرت کے منصوبے اور قید و بند افراد کے حالات اور سمندر پار پاکستانی قیدیوں کی واپسی جیسے موضوعات جو ہے اس پر اراکین پارلیمنٹ، سول سوسائٹی اور دیگر ماہرین جو ہے ان کو اس پر ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے پر عام آراء بھی پیش کر دی گئی ہیں۔ یقینی طور پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ مافیا کس طریقے سے خواب دکھاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال پاکستانی مسلسل بیرون ملک غیر قانونی طریقوں سے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑی حد تک لوگ جانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اموات بھی ہوتی ہیں، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ان کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یقیناً حکومت کو اس معاملے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔